اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھ دیں محمد والے. عزیزان گرامی، جو درس کا قافلہ پہلی ماہ رمضان سے شروع ہوا تھا، رسول کی آدھی سے زیادہ زندگی بعثت کے بعد ہجرت سے لے کر چاہے وہ جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، جنگ قینوقہ ہو، جنگ بنی نذیر ہو، جنگ بنی قریظہ ہو، جنگ سویق ہو، جنگ حنین ہو یا جنگ خندق ہو، خیبر ہو، یہ ساری بحث ماشاءاللہ سے گزر گئی. اللہ کرے یہ ساری بحث آپ کے ذہن میں باقی رہے. آپ بھی انشاءاللہ کہیں اگر مجمع میں خطیب نہ ملا تو آپ بھی منبر پر آئیے اور اپنی خطابت کا جوش دکھائیے. دل میں علی کی محبت ہونا کافی ہے. ذکر و علی عبادہ، ہر جنگ کو آپ بیان کریں گے، علی کا ذکر ہوگا، علی کی عبادت ہوگی، اللہ کا عبادت ہوگی. ذکر علی کا ہوگا، عبادت اللہ کی ہوگی. خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہر سال اسی طریقے سے اسلامی تعلیمات کو سیکھتے رہیں. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ خدا کے نزدیک اگر کوئی دین واقعاً دین کہلانے کے لائق ہے تو وہ دین اسلام ہے. کیا وجہ ہے کہ خدا کے نزدیک کوئی دین اسلام ہے، اور جس دین کو خداوند عالم نے رسول کے زمانے میں یہ عزت بخشی کہ اس دنیا میں، اس زمانے میں پائے جانے والی دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اس اسلام نے آنے کے بعد کامیابی حاصل کیا ان طاقت پر. کیسے حاصل کیا؟ خدا کی ایمان پر، رسول کی رسالت پر گواہی دے کر. یعنی دو گواہی کے بنا پر اسلام نے دنیا میں اپنا سکہ جمایا، چاہے وہ روم ہو، چاہے وہ پرشیا ہو. جہاں تک ممالک جا رہے تھے سب تک اس نے اپنے سکے کو جمایا. یہی وجہ ہے کہ جب رومن امپائر سے لڑنے کی باری آئی تو رسول کے زمانے میں تو یہ جنگ لڑی نہیں گئی. آخرکار تبوک میں بھی لوگ جا کر واپس آ گئے، لیکن رسول دنیا سے جاتے جاتے اس بات کی بشارت دے کر گئے ہیں کہ میرے جانے کے بعد رومن امپائر بھی ہم مسلمانوں کا ہو جائے گا. یہ بشارت رسول خدا جانے کے بعد دے رہے ہیں. باقاعدہ اس کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ روم ہمارا ہوگا. اس کے بعد جیسے جیسے اسلام پھیلتا رہا تو یہ اسلام کی باتیں، رسول کا یہ خط یمن بھی پہنچا ہے. یمن جب پہنچا ہے تو وہاں پر نجاش رہا کرتے تھے. یہ جو رہتے تھے کرسچنز جو تھے وہاں کے، یہ بھی چاہتے یہ تھے کہ یہ جو نیا دین لے کے رسول آئے ہیں یہ دین کیا ہے؟ کیا یہ دین وہی دین ہے کہ جو ہمارے عیسیٰ لے کے آئے ہیں، یا اس دین سے الگ کوئی دین ہے؟ تو یہ نصارہ نجران پہنچے ہیں مدینے، یمن سے نکلے ہیں، مدینے پہنچ رہے ہیں. جب مدینے پہنچ رہے ہیں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو واقعاً اگر کہا جائے تو اپنے وقت کے نبی ہیں، ہم نہیں مانے وہ الگ بات ہے. تو اگر انسان کسی بادشاہ سے ملنے جاتا ہے، کسی نیتا سے ملنے جاتا ہے، کسی بڑے انسان سے ملنے جاتا ہے تو سج دھج کے جاتا ہے. تو ان کی یہاں بہرحال سونا پہننا حرام تھا نہیں، تو سونا چاندی پہن کر پہنچے رسول کی خدمت میں، اجازت دی، رسول کی خدمت میں پہنچے. رسول نے جسے خط لکھ کر بلایا ہے، جس نصارہ نجران کی کمیٹی کو، کرسچنز کی کمیٹی کو خط لکھ کر بلایا ہے،
یہ جب رسول کے بزم میں پہنچے ہیں، رسول ان کو دیکھ کر اندیکھا کر دیتے ہیں۔ نصارہ نجران پریشان ہوئے، ہم اتنی دور یمن سے جس کے پاس چل کر آئے ہیں دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے، وہی رسول، وہی محمد جو اپنے آپ کو رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ ہم سے بھلا منہ کیوں پھیر رہا ہے؟ وہ ہم سے بھلا منہ کیوں پھیر رہا ہے؟ تو ان میں سے جب انہیں اس بات کا اظہار ہوا کہ شاید رسول خدا کسی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس بزم سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد کچھ صحابیوں کے پاس آئے، صحابیوں سے سوال کیا کہ بھلا کیا ماجرا ہے؟ ایک تو ہمیں ایک طرف خط لکھ کر بلایا گیا ہے کہ ہم تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو سارے اصحاب، بہرحال اصحاب ہوتے ہیں، صحابیوں نے بڑی کوشش کی وجہ پتہ کرنے کی، لیکن وجہ نہیں بتا پائے۔ صحابیوں میں ایک وہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو نفس رسول تھا، جس کی مرضی خدا کی مرضی تھی، جو حلال مشکلات تھا۔ اس نے کہا تم جانتے ہو کہ تم جب رسول کی خدمت میں گئے تھے تو ہیرے جواہرات اور لاد کر رسول کی خدمت میں گئے تھے، سادے لباس میں جاؤ، رسول تمہارا استقبال کریں گے۔ حلال مشکلات نے مشکل حل کی۔ یہ سارے لوگ جتنے بھی نصارے نجران کرسچنز آئے تھے یمن سے، اب دوبارہ پہنچے ہیں رسول کی خدمت میں۔ جیسے ہی رسول نے ان لوگوں کو سادے لباس میں آتے دیکھا، باقاعدہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، ان کا استقبال کیا ہے۔ اس کا مطلب رسول بتلانا یہ چاہ رہے ہیں، اسلام سونے چاندی اور دکھاوے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام سادہ زبان کا نام ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کا۔ بہرحال یہ لوگ آئے، رسول کے پاس بیٹھے، رسول نے لکھا ہوا تھا کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو، اسلام قبول نہیں کرتے ہو یا تو پھر اس کے بدلے جزیہ دو، یعنی زکوٰۃ دیا کرو تو ہم تمہیں رہنے دیں گے، یا یہ کہ کوئی ایک بات تو تمہیں ماننی پڑے گی۔ بہرحال یہ لوگ بحث کرنے کے لیے، ڈسکس کرنے کے لیے رسول کے پاس آئے تھے۔ اچھا، یہ کرسچنز کیا کہتے ہیں؟ ان کے تین نظریے ہیں، ہر مختلف آپ دیکھیں کہ ان کے پاس باقاعدہ کیتھولک کی 2-3 کتابیں موجود ہیں۔ انجیل جو بھی ان کے پاس موجود ہے وہ بھی 3 طریقے کی انجیل موجود ہے ان کے پاس، اس میں بھی بہت سی چیزیں اختلاف پائی جاتی ہے، تو 3 طریقے کی انجیل موجود ہے۔ کسی میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جناب عیسیٰ خدا کے خود خدا ہیں، کہیں کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کے بیٹے ہیں، کہیں پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ خدا کے ساتھ اور روح القدس کے ساتھ مل کے یہ 3 لوگ اس دنیا کو چلا رہے ہیں۔ یہ 3 تھاٹ وہاں پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال رسول سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا کیا کہنا ہے جناب عیسیٰ کے بارے میں؟ تو رسول خدا نے کہا جناب عیسیٰ خدا تو نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے۔ تو خدا نے رسول کی یہاں پر مدد کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ خدا نہیں ہے تو کم سے کم خدا کے بیٹے تو ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جناب مریم کے کوئی شوہر نہیں تھے، اور جب جناب عیسیٰ اس دنیا میں آئے ہیں تو ان کا کوئی باپ نہیں تھا، تو جس کا کوئی باپ نہ ہو اس کا باپ کون ہوگا؟ خدا ہوگا۔ اس کا مطلب ہوا کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایسے دلیل پیش کیا انہوں نے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم عیسیٰ کو جناب اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ دلیل انہوں نے پیش کی۔ فوراً آیت نازل ہوئی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو جس طریقے سے خداوند عالم نے جناب آدم کو بنا باپ کے خلق کیا تھا، وہاں بنا ماں اور باپ کے خلق کر رہا ہے، یہاں کم سے کم ماں تو موجود ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یہاں کم سے کم ماں کا وجود تو ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی بات پر اٹے رہے، کٹ حجتی کرتے رہے، یہاں تک کہ دوبارہ آیت نازل ہوئی، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ ان کو کتنا بھی سمجھاتے رہیے، یہ اپنی بات سے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ کٹ حجتی پہ اڑ چکے ہیں، ابھی اپنی بات سے ہٹیں گے نہیں، جو بات کہہ دیا وہ کہہ دیا ہے، وہ بیٹا کہہ کے رہیں گے، خدا مان کے رہیں گے۔ یہ طے کیجئے کہ کل وہ بھی میدان میں آئیں گے، آپ بھی میدان میں آئیے گا، وہ خود آئیں گے، آپ بھی خود نکلیے گا، آپ بھی اپنے بیٹے کو لے کے نکلیے گا، وہ بھی اپنے بچوں کو لے کے نکلیں گے، آپ بھی اپنی عورتوں کو لے کے نکلیے گا، وہ بھی اپنی عورتوں کو لے کے نکلیں گے۔ نکلنے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ ایک دوسرے پر لعنت بھیجا جائے گا، جو حق پر ہوگا وہ جیت جائے گا، جو باطل پر ہوگا وہ ہار جائے گا۔ یہی ہوا دوسرے دن جب یہ طے پا گیا کہ سارے لوگ اپنے نفس کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو لے کر میدان میں آئیں گے، ہوا یہی، مدینے نے دیکھا
میدان کے دروازے پہ سارے لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وہاں سے نصارے نجران کیا کرتے ہیں اور رسول اپنے گھرانے والوں کے ساتھ آتے ہیں یا اصحاب کے ساتھ آتے ہیں۔ نصارے نجران نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ دیکھو اگر رسول اپنے اصحاب کے ساتھ آتے ہیں تو یہ رسول جھوٹے ہیں، لیکن اگر یہ رسول اپنے گھر والوں کے ساتھ آتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا یہ رسول جھوٹے نہیں ہیں بلکہ یہ رسول حق پر ہے۔ مدینے کی گلیوں نے دیکھا، مدینے کے دروازے سے لوگوں نے یہ دیکھا کتنا خوشگوار منظر تھا جب رسول خدا صبح نمودار ہونے کے بعد آگے آگے چل رہے ہیں، رسول آگے آگے ہے، دوش پہ گودی میں جناب امام حسین علیہ السلام ہے، ایک ہاتھ سے امام حسن کا ہاتھ پکڑ کے آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے اور ان کے پیچھے مولائے کائنات ہے۔ جب پنجتن پاک پر ان نصارے نجران میں سے سب سے بڑے پادری، سب سے بڑے پوپ کی نظر ان پر پڑی ہے، وہ کہتا ہے ایک مرتبہ کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے جگہ چھوڑ دیجئے گا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے لعنتیں بھیج دی تو ہمارا کیا، ہمارے بچوں کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ جب اہل بیت علیہ السلام نصارے نجران کے قریب پہنچے ہیں، انہوں نے وہاں پہنچتے ہی اہل بیت کے مقابل میں اپنی ہار مان لی۔ یہ اہل بیت کی فضیلت ہے کہ ان کے وجود کو دیکھ کر ہی دشمن ہار مان جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو بیٹے کے طور پر وہاں آیت میں کیا آیا تھا، اپنے بچوں کو لے کے آؤ۔ بچے کون؟ امام حسن امام حسین ہے نواسے، لیکن بیٹوں کا رول ادا کر رہے ہیں۔ عورتوں کو لے کے آؤ، بیویوں کو لے کے نہیں آئے، لے کر آئے ہیں تو اپنی بیٹی کو لے کے آئے۔ نفس کو لے کے آؤ، نفس کو اگر لے کر آئے ہیں تو وہ مولائے کائنات کی ذات ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو زندگی کے سامنے، دنیا کے سامنے خدا بند عالم نے اس طریقے سے آشنا کیا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو کتنی فضیلت بخشی ہے۔ رسول کی یہ مباہلے میں جب اہل بیت کامیاب ہو گئے، رسول کی زندگی کا آخری مرحلہ ہے۔ رسول نے آج تک کوئی حج انجام نہیں دیا ہے، جب سے مدینہ آئے ہیں کوئی حج انجام نہیں دیا ہے۔ رسول کا پہلا اور آخری حج سن 10 ہجری میں ہوا ہے۔ رسول مدینے سے نکل رہے ہیں، اعلان ہوا کہ رسول اس سال حج کے لیے جائیں گے۔ یہاں سے مدینے سے رسول نکلے ہیں، وہاں یمن سے، شام سے، سیریا سے جتنے لوگ آ سکتے تھے مدینے سے مکے آئے ہیں، سیریا سے مکے آئے ہیں، یمن سے مکے آئے ہیں، سب نے اپنے حج کو انجام دیا ہے۔ رسول کا پہلا حج ہے اور آخری بھی حج ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع، آخری حج، الوداعی حج۔ جب رسول وہاں سے لوٹ کے آ رہے تھے تو رسول نے وہاں پر جنگ غدیر کے میدان میں آ کر سب سے اہم جو ان کا اعلان تھا وہ اعلان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے اس بات کی تنبیہ کی کہ اے میرے رسول اگر آپ نے یہ پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ یعنی رسول کی یہ 63 سالہ زندگی میں یہ ساری محنتیں رائے گاہ چلی جاتی، برباد ہو جاتی اگر اس مہم کام کو انجام نہیں دیتے۔ اسی لیے رسول نے خدا بند عالم کے حکم سے اس نعمت کو ہم تک پہنچایا ہے جس نعمت کا نام ولایت ہے، جس نعمت کا نام امامت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ خدا بند عالم سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس ولایت اور امامت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کل انشاءاللہ امتحان بھی ہے، سوال نامہ کا جو وہ ہے کیسا سوال اور جواب آئے گا، مظفر صاحب کو بھیج دیا، انشاءاللہ وہ بھی درس کے بعد بھیج دیں گے۔ ویسا بھی مطلب اس میں سے آئے گا، 2-3 سوال باہر سے آئیں گے کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے درس میں موجود تھے، آپ لوگ کو ماشاءاللہ جواب آ ہی جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔